السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس درس کا موضوع ہے لباس کو ٹخنوں کے اوپر پہننے کا حکم۔ مسلم حدیث نمبر 106۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تعالی 3 آدمیوں سے نہ تو کلام کریں گے، نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائیں گے، اور نہ ہی ان کو گناہوں سے پاک کریں گے، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ایک تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، دوسرا احسان جتلانے والا، اور تیسرا جھوٹی قسم کے ذریعے اپنا سودا بیچنے والا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری حدیث نمبر 5788 میں، کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائیں گے جس نے تکبر سے اپنی چادر کو لٹکایا۔ پتہ چلا کہ جس کا تکبر کے بغیر کپڑا ٹخنوں سے نیچے چلا گیا وہ اس وعید میں داخل نہیں ہے۔ جیسا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری چادر کا کنارہ لٹک جاتا ہے، سوائے اس کے کہ میں اس کا خاص خیال رکھوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری حدیث نمبر 5784 میں، کہ تم ان لوگوں میں سے نہیں ہو جو یہ کام تکبر سے کرتے ہیں۔ یعنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چادر رکھتے اوپر ہی تھے، لیکن قد کے پست ہونے کی وجہ سے چادر ڈھک جاتی تھی، پھر اوپر کر لیتے تھے۔ ایسی صورت میں تکبر نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی چادر، شلوار، پینٹ اور تہبند ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تکبر سے ایسا نہیں کرتا، تو اس کا ایسا کرنا ہی تکبر ہے۔ جیسا کہ جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داود حدیث نمبر 4084، اس حدیث کی سند صحیح ہے، اور اپنی چادر نصف بنڈلی تک اونچی رکھو۔ اگر نہیں مانتے تو ٹخنوں تک چادر لٹکانے سے بچو، کیونکہ یہ بات یقینی ہے کہ یہ تکبر سے ہے، اور اللہ تعالی تکبر کو پسند نہیں کرتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری حدیث نمبر 5787، تہبند کا جتنا حصہ ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ آگ یعنی جہنم میں ہوگا۔ بخاری حدیث نمبر 3700۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت عمر بن میمون رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب امیر المؤمنین کو پیٹ میں خنجر مارا گیا تو انہیں اٹھا کر گھر لایا گیا، ہم بھی ساتھ تھے، کھجور کا پانی لایا گیا اور انہوں نے پیا تو پیٹ سے نکل گیا، اور پھر دودھ لایا گیا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پیا تو وہ بھی زخم کے راستے نکل گیا۔ لوگوں کو یقین ہو گیا کہ آپ فوت ہو جائیں گے۔ اب ہم ان کے پاس داخل ہوئے اور لوگ بھی آنے لگے اور ان کی تعریف کرنے لگے۔ ایک نوجوان آیا، اس نے کہا، امیر المؤمنین، اللہ کی طرف سے خوشخبری کے ساتھ خوش ہو جائیے، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور اسلام میں پیش قدمی کی جو نعمت حاصل ہوئی آپ کو معلوم ہی ہے۔ پھر آپ حاکم بنے تو عدل کیا، پھر شہادت نصیب ہوئی۔ فرمانے لگے، میں تو یہ پسند کرتا ہوں یہ سب کچھ برابر برابر رہ جائے، نہ مجھ پر بوجھ ہو نہ میرے لیے کچھ ہو۔ جب وہ واپس جانے لگا تو اس کی چادر زمین پر لگ رہی تھی۔ فرمایا، اس نوجوان کو میرے پاس واپس لاؤ۔ پھر اس سے فرمایا، بھتیجے، اپنا کپڑا اوپر اٹھا لو، کیونکہ یہ تمہارے کپڑے کو زیادہ صاف رکھنے کا باعث ہے اور تمہارے پروردگار سے زیادہ ڈرنے کا باعث ہے۔ ابو داود حدیث نمبر 4089۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خریم اسدی کے بارے میں فرمایا کہ اگر وہ بالوں کو جو کندھوں سے بڑھے ہوئے ہیں ان کو چھوٹا کرے اور تہبند کو ٹخنوں سے اوپر کرے تو بہت اچھا انسان تھا۔ جب ان کو خبر ملی تو انہوں نے فوراً بالوں کو بھی چھوٹا کر لیا اور چادر کو بھی ٹخنوں سے اوپر کر دیا۔ اطاعت ہو تو ایسی ہو۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مرد حضرات کو لباس ٹخنوں کے اوپر پہننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو آپ لائک کریں اور اس کو آگے بھی شیئر کریں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل صدیقی اسکلز کو سبسکرائب کریں۔